میں نا نہیں لینا ہے، گل صحیح ہے، نا لینا ہی نہیں لیکن نام آپ نہ بھی لیں دل میں نام تو آتا ہے نا، یہ حقیقت ہے، اس کو کوئی نہیں جھٹلا سکتا۔ پہلی بار جو ملک پہ حملہ کرنے کا جو دھبا ہے نا، وہ بھی کس پہ لگا؟ کون ہے جس نے پہلی مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پہ مسجد نبوی کے برآمدوں میں ایک خاتون کو گالی نکالی؟ وہ کلچر کس نے متعارف کرایا؟ ہم نے دیکھے ہیں یہاں پہ چیف منسٹرز ایسے بھی، وہ جو گوگی پنکی والا ہوتا تھا نا، ہم نے دیکھے ہیں کہ رشوت کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا تھا، سفارش کے بغیر کوئی اپوائنٹمنٹ نہیں ہوتی تھی، کوئی ٹرانسفر نہیں ہوتی تھی۔ جب میں آپ سے چند سوال پوچھوں گی، آپ کے ذہن میں اگر کوئی پہلا نام آئے تو مجھے ضرور بتانا کہ کون ہے جس نے پاکستان میں پہلی مرتبہ فتنہ فساد کی سیاست کا آغاز کیا؟ مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پہلی مرتبہ جو ایک انتہا پسندی، بدتمیزی، بد تہذیبی کا کلچر کس نے ایجاد کیا؟ کون ہے جس نے پہلی مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پہ مسجد نبوی کے برآمدوں میں ایک خاتون کو گالی نکالی؟ وہ کلچر کس نے متعارف کرایا؟ آج جس چیز کی وہ سزا بھگت رہے ہیں نا، اس کے پیچھے اتنے زیادہ وجوہات ہیں جو میں یہاں کہنا نہیں چاہتی۔ آج بھی میری کارکردگی پہ بات نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ کے فضل و کرم سے میں محنت کر رہی ہوں، دن رات میرا صبح سے شام تک میرا ایک ایک لمحہ عوام کی خدمت میں گزرتا ہے۔ میں چیف منسٹر ہاؤس میں بیٹھ کے اپنا ذاتی کاروبار نہیں کرتی جیسے چیف منسٹرز کرتے رہے۔ ہم نے دیکھے ہیں یہاں پہ چیف منسٹرز ایسے بھی، وہ جو گوگی پنکی والا ہوتا تھا نا، ہم نے دیکھے ہیں کہ رشوت کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا تھا، سفارش کے بغیر کوئی اپوائنٹمنٹ نہیں ہوتی تھی، کوئی ٹرانسفر نہیں ہوتی تھی۔ تو میں بھی ایک کاروباری گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں، لیکن میں نے آج تک اپنی کرسی کو اپنے کاروبار کے لیے استعمال نہیں کیا۔ لوگ چیف منسٹر ہاؤس میں، پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھ کے پہلے یہی کام کرتے رہے، تو ایک ایک لمحہ جو ہے وہ میرا گزرتا ہے خدمت میں، اور اس سوچ میں کہ میں آگے ایسا کیا کروں کہ لوگوں کی زندگیوں میں بہتری آئے، لوگ پنجاب کے لوگ جو ہیں ان کی زندگیوں میں آسودگی آئے، ان کی زندگیوں میں ترقی آئے۔ تو پہلی بار جو ملک پہ حملہ کرنے کا جو دھبا ہے نا، وہ بھی کس پہ لگا؟ میں نا نہیں لینا ہے، گل صحیح ہے، نا لینا ہی نہیں لیکن نام آپ نہ بھی لیں دل میں نام تو آتا ہے نا، یہ حقیقت ہے، اس کو کوئی نہیں جھٹلا سکتا۔ جو بھی آپ کا اختلاف سیاسی ایک دوسرے سے ہو سکتا ہے، اس کو سیاست میں ایک تہذیب کے دائرے میں رہ کے بات چیت ہو سکتی ہے، لیکن اپنے ہی ملک پہ حملہ آور ہو جانا، یہ بھی ایک بدنما داغ جو ہے نا انہی کے ماتھے پہ لگا ہے۔ اور یہ ایک بدترین مثال یہ بنا کے گئے ہیں کہ رہتی دنیا تک لوگ ان کو 9 مئی سے یاد رکھیں گے، جنہوں نے اپنے ہی ملک پہ جناح ہاؤس پہ حملہ کر دیا۔ میں نے کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں دیکھی جس نے پوائنٹ بلینک رینج پہ رینجرز کو اور پولیس والوں کو گولیاں مار کے مارا ہو۔ میں نے کبھی کوئی حکومت نہیں دیکھی، صوبائی حکومت، جس نے ایک صوبے سے لشکر لے کے دوسرے صوبے پہ حملہ آور ہو۔ میرا پنجاب ہے، میں پنجاب سے تعلق رکھتی ہوں، لیکن خیبر پختونخوا بھی میرا ہے، سندھ بھی میرا ہے، بلوچستان بھی میرا ہے، آزاد کشمیر بھی میرا ہے، گلگت بلتستان بھی میرا ہے، اور اگر وہ میرا نہیں ہے تو میں پاکستانی کہلانے کی حقدار نہیں ہوں۔ پہلی بار شہداء کی یادگاروں پہ حملہ کس بد نصیب کے ماتھے پہ لکھا گیا، وہ بھی پتا ہے آپ کو، مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، اور میں اس کا نام لینا بھی نہیں چاہتی۔ میں صرف عوام کو ایک کمپیریزن کر کے دکھا رہی ہوں تاکہ آپ کو فیصلہ کرنے میں آسانی ہو۔ اور پہلی بار نوجوانوں کو ورگلایا اور کہا کہ سڑکوں پہ آ جاؤ، مار دو۔ ہم کیا دے رہے ہیں لوگوں کو؟ نوجوانوں کو اسکالرشپس دے رہے ہیں تاکہ وہ پڑھ کے اپنی زندگیاں بنا سکیں۔ ہم ان کے ہاتھ میں لیپ ٹاپس دے رہے ہیں، ہم ان کے ہاتھ میں الیکٹرک بائکس دے رہے ہیں، ہم ان کے ہاتھ میں یہ کارڈز دے رہے ہیں کہ وہ جہاں ٹریول کریں ان کو فری ٹریول ہو ان کے لیے۔ یہ کارڈ دے رہی ہوں میں ان کے ہاتھ میں، اور یہ کیا دے رہے ہیں؟ پیٹرول بامز۔ یہ کیا دے رہے ہیں؟ کیلوں والے ڈنڈے کے مارو اور سر پھاڑ دو۔ اور 2011-12 سے یہی درس دیا جا رہا ہے پاکستان کو، تباہی کر دی اس نے پاکستان کی۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ یہ نظام اب اپنے خاتمے کی جانب ہے، اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے۔ میری پولیٹیکل مخالفت چلتی رہے گی، میں سیاست کرتی رہوں گی، اس کا ایشو نہیں ہے، لیکن میرے ملک کو جس نے نقصان پہنچایا اس کو میں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ تو میں
امید کرتی ہوں کہ پنجاب کے عوام سب دیکھ رہے ہیں، میرا ساتھ دے رہے ہیں. کل میں نارووال گئی، آپ یقین نہیں کر سکتے، نارووال میں جب میرا ہیلی کاپٹر اوپر چکر لگا رہا تھا تو جتنے لوگ میرے ساتھ ہیلی کاپٹر میں بیٹھے تھے، تو جب انہوں نے نیچے جلسہ گاہ کے اوپر سے ہم نے فلائی کیا، جب چکر کاٹ رہے تھے، تو سب حیرانی سے آنیسٹلی وہ نیچے دیکھ رہے تھے. یقین نہیں آ رہا تھا اتنا جلسے میں لوگ آ رہے تھے، حالانکہ ہم نے جلسہ کیا بھی نہیں تھا. وہ سڑکوں کے افتتاح تھے، 700 سڑکیں بن رہی ہیں پنجاب میں اس وقت ماشاءاللہ، اور اس میں سے کچھ بن چکی ہیں، اور اب میں آپ دیکھیں گے میں جگہ جگہ افتتاح کے لیے جا رہی ہوں، کیونکہ وہ بن چکی ہیں. کچھ 3 مہینے میں، کوئی 4 مہینے میں، کوئی 6 مہینے میں، کوئی 8 مہینے میں، کسی کو سال لگا ہے. کتنے 100 کلومیٹرز جو ہے وہ بن چکا ہے. تو کل دنیا نے جس طرح سے، اور میں نے دیکھا نارووال صاف ستھرا تھا ماشاءاللہ، چمک رہا تھا، دمک رہا تھا. تو یہ کسی نے صاف کرایا ہے تو وہ چمکا ہے، کسی نے اس کو چمکایا ہے تو وہ چمکا ہے. پورے پنجاب کے اندر ستھرا پنجاب میں آپ کو جگہ جگہ وہ گرین یونیفارمز پہنے لوگ دیہات کی اور شہروں کی صفائی کرتے نظر آئیں گے. آپ کی گلیوں کی، آپ کے محلوں کی، آپ کے شہروں کی، آپ کی سڑکوں کے، آپ کے صوبے کی صفائی کرتے نظر آئیں گے. اور بہت ساری جگہوں پہ ڈور ٹو ڈور کلیکشن شروع ہو گئی. آپ کا دروازہ کھٹکا کے آپ کو کہتے ہیں کہ اپنا کوڑا جو ہے وہ دیں، ہم لے کے جائیں گے. جگہ جگہ آپ کو ستھرا پنجاب کی گاڑیاں نظر آتی ہیں جو سڑکیں دھو رہی ہوتی ہیں، برشز سے صاف کر رہی ہوتی ہیں، کوڑا اٹھا کے لے جا رہی ہوتی ہیں جگہ جگہ. اور میں بچوں کی طرح دیکھ کے اس کو ایکسائٹ ہوتی ہوں. جب میں جا رہی ہوتی ہوں تو مجھے وہ نظر آتا ہے تو میں خوش ہوتی ہوں، بہت خوش ہوتی ہوں. اور جس دن میں عوام کی فلاح و بہبود کا کوئی کام کر لوں، اس دن میری خوشی کی کوئی حد نہیں ہوتی. اور گھر جا کے میں جب نواز شریف صاحب کو بریف کرتی ہوں، وہ پوچھتے ہیں آپ کا دن کیسا رہا، تو میں بڑی خوشی خوشی ان کو بتاتی ہوں. ان کی بھی آنکھیں بھر آتی ہیں، وہ بھی خوش ہوتے ہیں، کیونکہ 45 ایئرز ان کے سیاست میں گزر گئے ہیں اور سوائے خدمت کے انہوں نے اور کچھ نہیں کیا. خدمت کی ہے قوم کی، اور پاکستان کا چپا چپا ان کی خدمت کی گواہی دیتا ہے. اور اسی لیے وہ ابھی بھی وہ گانا لگا تھا نا، ترانہ مشکل سے نکالو نواز شریف، یہ ملک بچا لو نواز شریف. اللہ کے کرم سے، اللہ کے فضل سے 1 سال 12 منتھس، کس دن ہو رہے ہیں ہمیں 12 منتھس پورے؟ 27 کو، اراؤنڈ 27 فیبرری کو میں نے اوتھ لیا تھا. لیس دین اے ایئر، لٹل لیس دین اے ایئر. اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نواز شریف نے بحرانوں سے نکال لیا پاکستان کو. نواز شریف نے سنبھال لیا ہے ملک کو، اور امید کرتی ہوں کہ اس دفعہ جب ملک کو سنبھالا ملا ہے تو یہ کنٹینیوٹی رہے گی، کیونکہ ملک بار بار فتنہ، فساد، دنگا، بدتمیزی، بد تہذیبی اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. اگر اس ملک نے آگے جانا ہے، اس ملک کے نوجوانوں نے اپنا مستقبل سنوارنا ہے، اس ملک کے غریب کی کوئی زندگی آسان ہونی ہے، اس ملک نے اگر ترقی کرنا ہے، اس ملک نے اگر جو ترقی یافتہ ممالک کی صف میں جا کے کھڑے ہونا ہے، عزت والے ممالک کی صف میں اگر جا کے کھڑے ہونا ہے، تو اس ملک کو مسلم لیگ نون کی حکومت کی کنٹینیوٹی چاہیے.